سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اجمعین۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، معزز، محترم، قابل عزت، قابل صد احترام حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، خصوصی توجہ چاہوں گا، ہماتن گوش ہو کر میری گفتگو کی طرف فوکس کریں۔ میں نے اس علاقہ میں 3 خطاب کیا آپ کے اس ایریا میں۔ آج کی جو نشست رکھنا چاہتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جہاں دیگر مقاصد تھے، ان میں ایک مقصد اعلی اخلاق کی تکمیل کرنا تھا۔ ان میں ایک مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل کرنا تھا، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ آواز بڑھائیں تھوڑی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آخری فرد بھی جو بیٹھا ہو اس طرف میری طرف، اور بے شک حبیب والا صفات آپ اعلیٰ اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ میں اس صوفہ پر بیٹھا ہوں، صوفہ کہاں ہوا؟ میرے نیچے۔ بولیے، صوفہ کہاں ہوا؟ میرے نیچے۔ صوفہ اونچا ہے کہ میں؟ جواب دیں جواب۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کو سادہ لفظوں میں آیت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں اور شان مصطفیٰ دوبالا کرنی چاہتا ہوں۔ یہ چھت ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے نیچے ہے، تو اونچا مقام کس کا ہوا؟ چھت کا۔ اب توجہ رکھیں، 2 مثالیں دی۔ یہ مائک اس کے اوپر ہے، میز کے، تو اونچا مائک ہوا کہ میز؟ مائک۔ 3 مثالیں ہو گئیں۔ اس کے لیے عربی میں آتا ہے اعلیٰ، الرجل علی السقف، مرد چھت کے اوپر ہے، تو چھت نیچے ہوا کہ مرد؟ چھت اس کے نیچے آ گیا۔ کوئی شخص چھت پہ کھڑا ہو جائے تو سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے۔ میز کے اوپر مائک آئے تو میز نیچے، مائک اوپر۔ میں صوفہ کے اوپر بیٹھوں، صوفہ نیچے، میں اوپر۔ اونچا کون ہوا؟ میں۔ یہ میز نیچا رہ گیا، مائک اونچا ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو چیز اونچی ہو، فوقیت رکھتی ہو، کسی شے پر حاوی ہو، یہ حاوی ہے میز کے اوپر، میز کے اوپر ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، تو کرسی ان کے نیچے رہ گئی۔ مقام کس کا اونچا ہوا؟ ان بزرگوں کا۔ یہ بھائی جان صوفہ پر بیٹھے، صوفہ نیچے رہ جاتا ہے، یہ اونچا چلے جاتے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب بے شک آپ اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق آپ کے نیچے ہیں۔ بس جس کو آپ پکڑیں گے وہ اخلاق ہو جائے گا، جس کو آپ چھوڑ دیں گے وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھے آپ؟ تائید کریں اس کی۔
بولیے, آپ بولتے بہت کام ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے سمجھانا ہے تو آگے چلنا ہے, آخر تک سے آواز دیں. سمجھ آئی؟ ہاں, آپ مجھ سے زیادہ سست ہیں, ساری تھکاوٹ میرے حصے کی بھی آپ کو ہے. بے شک محبوب آپ اخلاق پر فائز ہے, اخلاق آپ پر فائز نہیں, نیکی آپ پر فائز نہیں, رتبہ کوئی بھی آپ سے اونچا نہیں, عمل کوئی بھی آپ سے اونچا نہیں, بلکہ کل عملوں کی جان محمد مصطفیٰ ہے. کل مقامات کی جان محمد مصطفیٰ ہے, حسن کی جان محمد مصطفیٰ ہے, جمال کی جلالت حسن مصطفیٰ کے اندر جھلکتی ہے. تو حبیب چاہے اخلاق ہو چاہے اعمال ہو, آپ ان سب پر حاوی ہے. جب آپ حاوی ہیں تو کائنات میں کوئی آپ سے اونچا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. تو کوئی شے مصطفیٰ کے اوپر نہیں, کائنات کا کوئی منصب مصطفیٰ کے منصب جیسا نہیں, کائنات کا کوئی رتبہ مصطفیٰ سے اونچا نہیں, کائنات کا کوئی حسن مصطفیٰ کے بغیر خراق نہیں پاتا, کائنات کا کوئی مقام محمود جیسا نہیں, کائنات کا کوئی منصب مصطفیٰ سے اونچا نہیں. گویا اللہ پاک نے کہا حبیب کل کائنات آپ کے در کی محتاج ہے, آپ کسی کے محتاج نہیں. حسن ہونے میں مصطفیٰ کا محتاج, اخلاق ہونے میں مصطفیٰ کے محتاج, شان ہونے میں شان میں مصطفیٰ کی محتاج, عظمت ہونے میں مصطفیٰ کے در کی محتاج. گویا کہ حبیب کوئی شے ہے ہی نہیں جو آپ کے در سے ہو کر نہ گزرے. یہ معنی ہے یہاں پہ اعلیٰ کا. اب بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ بے شک حبیب آپ اخلاق پر فائز ہیں, اخلاق آپ پر فائز نہیں. آپ ہر شے پر حاوی ہیں, کوئی شے آپ پر حاوی نہیں. آپ ہر شے سے اونچے ہیں, کوئی شے آپ سے اونچی نہیں. ہوتی کیسے؟ وَرَفَعْنَا, ایکو کھولے اس کا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک. حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو عرش پر, فرش پر, لوح پر, ہر شے پر کائنات کی حاوی کیا ہے. جب حبیب آپ کا ذکر کائنات کے ہر ذرے گوشے پر حاوی ہے تو کوئی آپ سے حاوی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں, آواز اس کی بڑی رہنے دیں, میرے لیے بولنا دشوار ہو جائے گا. میں اس لیے بار بار اس کو کہہ رہا ہوں, آواز کو تھوڑا سا چلا کے رکھیں, کم نہ کروائیں, یہ میری گزارش ہے آپ سے. بے شک حبیب آپ اعلی اخلاق پر فائز ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو تھی, اب تھوڑا سا آسان گفتگو کی طرف چلیں. صحیح ستہ میں, بخاری, مسلم, دیگر کتب حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شے نامہ اعمال میں, کوئی شے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے وزنی نہیں ہوگی. جب میزان کا ترازو لگے گا, قیامت کے دن ترازو لگے گا, نامہ اعمال تولے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں اس وقت میٹھا بول, کسی کا دل ٹوٹا ہو, اس کا دل جوڑا ہو, اس جوڑے ہوئے بول کی وہاں پہ مل پڑ جائے گی. یہ ایک ہلکا سا میٹھا بول میزان میں سب سے اونچا ہے. اس کی مخلوق سے پیار کرنا یہ اس کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی شے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق وفی روایت مکارم الاخلاق.
آقا نے فرمایا میری بعثت کا فقط مقصد یہ تھا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو بھیجا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب لوگوں میں سے میرے مجھ مصطفیٰ کے سب سے محبوب ترین وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. محبوب ترین شخص کون کون مصطفیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. سب کہیں گے ہم. لیکن دوستو ہمارے اخلاق، اپنے اخلاق کی طرف ذرا جان کے دیکھیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کبھی میرے مصطفیٰ نے کسی کو گالی نہیں دی. سبحان اللہ. اپنے کیا بیگانے کیا، یہ آقا کی بعثت کا مقصد تھا. بولیے یہ آقا کی بعثت کا مقصد تھا. یہ مقصد بھی ہم نے لینا ہے اس میلاد کے پلیٹ فارم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا وہ اچھے اخلاق اپنانا اور امت میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی. وہ امتی کیسا مصطفیٰ کا عاشق اور غلام ہے جو سڑکوں میں چوک چوراہوں پہ کھڑا ہو کر گالیاں نکالتا ہے، بکواسات کرتا ہے. بتائیں یہ کتنے افسوس کا لمحہ ہے کہ نہیں؟ یہ خاص کر نوجوانوں سے خطاب ہے. حضور سے پیار کرنا چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمہیں اپنا محبوب ترین بنا لوں گا اگر تم میرے اخلاق اپنا لو گے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں فرمایا محبوب بھی بناؤں گا اور ملائکہ کو کہوں گا اس کو چن کر میرے پاس بٹھا دو. اپنی خاص قربت عطا کروں گا قیامت کے دن. کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق اچھے کرنے ہیں کہ نہیں؟ آج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کو اپنانا ہے کہ نہیں؟ بھرپور کوشش کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف سارا دن روزہ رکھنے والا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ سارا دن پیاس برداشت کرنا، بھوک کاٹنا کتنی بڑی عبادت ہے. ایک شخص سارا دن روزہ رکھے اور ایک شخص ساری رات قیام اللیل کرے، کتنی بڑی عبادت ہے ذرا. آقا نے فرمایا اچھے اخلاق والا شخص، کوئی میٹھا بول بولنے والا شخص، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا شخص، یہ شرح کر رہا ہوں آگے، بیوہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا شخص، اللہ پاک کے ہاں اچھے اخلاق والا شخص وہ قیام اللیل اور صائم النہار دن بھر روزہ رکھنے والا اور ساری رات اللہ اللہ کرنے والے سے بھی آگے گزر جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کی عبادت سے بھی اونچے درجے پہ چلا گیا. ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. جو اللہ کی عبادت ہے وہ ذاتی تعلق ہے، جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اللہ پاک کہتا ہے ممکن ہے اگر تو اس کا دل توڑ کے آئے تو یہ تو کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرتا. اگر میرے اعمال میں فرائض میں کوئی کوتاہی کر دی وہ تو میں معاف کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں. تو جو اچھے اخلاق ہیں وہ صائم النہار دن بھر روزہ رکھنے والے شخص سے اونچے لے جاتے ہیں بندے. کیا مل پڑا ہے اچھے اخلاق کا؟ وہ ساری رات اللہ کے خوف اور خشیت سے آنسو بہانے والا شخص ایک طرف، آقا فرماتے ہیں میٹھے بول بولنے والا شخص اس سے اونچا ہو جاتا ہے. پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظم نہ خراب کرے محفل کا. حضور نبی مکرم صلی اللہ جناب نہایت ہی ہم مشکور ہیں حافظ محمد عباس صاحب کے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے جتنے بھی پروگرامز ہوئے، آج چوتھا ہے ماشاءاللہ، آپ نے کوئی ایک بھی مس نہیں کیا.
یہ آپ کا بڑا پن ہے، عاجزی ہے. اللہ پاک ان کو مزید رحمتوں سے نوازے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور معرفت سے نوازے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا، دن بھر روزہ رکھنے والا شخص ایک طرف، ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا شخص ایک طرف، اچھے اخلاق والا شخص اس سے بھی آگے گزر جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیا گیا. توجہ رکھیں میری طرف. واقعہ بیان کیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آقا ایک بڑھیا ہے، اس کے بڑے اچھے اچھے اعمال ہیں، ساری رات اللہ اللہ کرتی ہے. توجہ رکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ساری رات اللہ اللہ کرتی ہے، بڑی نمازیں بھی پڑھتی ہے، بڑے فرائض بھی ادا کرتی ہے، لیکن آقا ہمسایوں کے ساتھ اچھی نیاکن میں جہنم میں جائے گی. یہ یاد رکھیں، مخلوق کا حساب جب تک مخلوق معاف نہیں کرتی، اللہ کہتا ہے میں نہیں معاف کرتا. یہ بندے کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وہ بڑھیا کا ذکر کیا گیا. صحابہ نے فرمایا بس نمازیں 5 وقت کی پڑھ لیتی ہے، کوئی بہت زیادہ تسبیح نہیں کھڑکاتی. یہ پنجابی میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی 500 دانوں کی تسبیح بھی نہیں نکالتی، کوئی بہت زیادہ عبادت بھی رات کو اٹھ کے نہیں کرتی، لیکن آقا حسن اخلاق والی عورت ہے. آقا نے فرمایا جنتی ہے. آقا نے جنت میں جائے گی. دوستو یہیں پہ رک جائیں. مخلوق کا حیا تو جنت میں لے کے جاتا ہے. یہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. آؤ ایک فاحشہ ہے، بد کردار ہے، ساری زندگی پاپ کیے ہے، اس کی مخلوق میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، بلکتے ہوئے کتے کو اللہ پاک اسی کے طفیل اس کو جنتی بنا دیتا ہے. مخلوق میں کتے کا حیا بھی کرو تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے. مولانا روم کا نام سن رکھا ہے؟ بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ایک گلی سے گزرے تو کتا وہاں پہ سویا ہوا تھا. آپ ساری رات اس گلی سے نہیں گزرے، کہیں میں گزروں یہ تکلیف کے مارے اٹھ نہ جائے. اللہ والے اس کی مخلوق کے سوئے ہوئے کتے کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو وہ بندوں کے دلوں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے. وہ زخمی دل کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے. وہ جس کے پھٹ لگے ہوں گے اس کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. مصطفیٰ کے غلاموں کا اتنا مقام ہے کہ گلی میں سویا ہوا کتا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں سویا ہے جب تک خود نہیں اٹھتا. مولانا روم کی کیا جرت ہے کہ اس مخلوق کو اذیت دے کے گزر جائے. نام لینا بڑا سوکھا ہے، بڑا سستا ہے اولیاء کا. ان کی زندگی اپنانا بہت مشکل ہے. جو اپنا لیتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے، درویش ہو جاتا ہے، قلندر ہو جاتا ہے، صوفی ہو جاتا ہے. یک زمانہ، یہ مولانا روم علیہ رحمہ کا شعر ہے. صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاتے بے ریا. مولانا روم کہتے ہیں جس کے من میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری چلی ہو، جس کے من میں حب مصطفیٰ کی چنگاری چلی ہو، جس کے روح میں نسبت مصطفیٰ کا پاس ہو، جس کے سر میں مصطفیٰ کا حیا ہو، جو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہو، جو مصطفیٰ کی سیرت کا دم بھرتا ہو، مولانا روم کہتے ہیں ایسا شخص وہ ولی کامل. اس کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف، وہ بے ریا عبادت ایک طرف، وہ اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟
وہ کتا سویا بھی ہے نہیں گزرتا، دیکھو تو صحیح اس کی مولا سے لو کیسی لگی ہوئی ہے۔ تو جو ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ایک ہی لمحے میں ساری منزل پار کروا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو مولانا روم کا اخلاق دیکھا، کتے کا حیا کر کے بتایا، ارے بندو ہم کتوں کا حیا کرتے ہیں، تم بندوں کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ بندے کا حیا کیا تو نمازی بھی ایک طرف، تہجد گزار بھی ایک طرف، سارا دن روزہ رکھنے والا شخص ایک طرف۔ کوئی کسی بندے کا حیا کرے، اللہ پاک اس کو اتنا مقام دیتا ہے وہ نمازی اور روزے رکھنے والوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ آئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند ایک واقعات سن لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے قیام فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک یہودی آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر آرام سکون سے راحت فرما رہے ہیں۔ وہ یہودی آیا، اس نے تلوار پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن اقدس پر رکھ دی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ تھر تھر ہیبت مصطفیٰ سے کانپ گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرتو بالرعب، رعب اور دبدبا کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ مولا کائنات، مشکل کشا، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر ایک مہینے کی مسافت سے مصطفیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا وہ اپنے گھر ہی تھر تھر کانپ جاتا، تو جو پاس آ جائے تو وہ تھر تھر کیوں نہیں کانپتا؟ آقا یکدم اٹھے تو اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا اللہ۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ تو مصطفیٰ کی ہیبت ہے نا۔ اس نے کہا کہ اب مصطفیٰ مجھے نہیں چھوڑتے۔ ہاتھ مصطفیٰ کے تلوار آئی تو اس کے من میں آیا کہ نہیں ایک لمحے کے لیے۔ یہ بچوں کو خاموش کرائیں گے جو باہر ہیں، خاموش کروائیں ان کو، ایک ماحول محفل کا خراب کرتے ہیں بچے۔ بچے آرام سے بیٹھیں، آپ لمحے کے لیے ذرا سوچیں یہ آیا کہ نہیں کہ اب مصطفیٰ نہیں چھوڑتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ اللہ کی رضا کے تمہیں معاف کیا ہے۔ دوستو ہم کتنے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں؟ یہاں لمحہ فکریہ ہے، اگر بھائی شادی پہ نہیں آیا ہم بھی پورا گھر اس کی شادی پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ او کما قال، رشتہ داریوں کو ترک کرنے والا اور رشتہ داریاں توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک توڑ رہا ہے، تم تو اپنی آخرت کا کباڑ تو نہ کرو۔ اس نے کم ظرفی کی ہے، ہم کم ظرفی کیوں کریں؟ بات ہے کہ نہیں یہ سچی؟ بتائے، سب بتائے بھائی، اس کا اپنا ظرف ہے، تم اپنا ظرف دکھاؤ، تم مصطفیٰ کے غلام بن کر اس کے گھر جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے طائف کے میدان میں جائیں، اباش لوگ پیچھے لگے، پتھر مارے، لہو لہان بھی کرتے مصطفیٰ کو۔ سیرت کیا ہے آقا کی؟ جبریل آئے، آقا حکم دے دو پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح نہ پیس کے رکھ دوں؟ آقا نے فرمایا نہیں جبریل، ہم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جبریل نہیں، اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ یہ کیا پیغام ہے بتائیں؟ یہ ہے کہ نہیں پیغام؟ بیگانوں کے لیے اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے کریم، ان کے لیے بھی رحمت کے لیے دعائیں کی۔ ہمارے کوئی کام نہ کرے تو ہم رات کو مصلی بچھا کے اس کے لیے بددعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ سے وفا شناسی نہیں ہے، تو آپ بتائیں نہیں؟ اب چلیے اس سے آگے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ پوچھنے آئے، بس چند ایک آخری باتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کا پوچھا، ام المؤمنین بتائیے حضور کے اخلاق کیا تھے؟
تو انہوں نے کہا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن محمد مصطفیٰ کے اخلاق سے بھرا ہوا، قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اگر تم کتابیں دیکھو گے 2 جلدوں میں تو وہ تمہیں صحیفہ قرآن نظر آئے گا۔ اگر چلتا پھرتا کسی ہستی میں وجود میں قرآن دیکھنا ہو، وہ محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، وہ آمنہ کے لال کی سیرت ہے۔ اگر قرآن چلتا پھرتا وجود میں دیکھنا چاہو، وہ محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے، محمد مصطفیٰ کا جمال ہے، محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آؤ مصطفیٰ کے اخلاق کا پوچھنے والوں، مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مصطفیٰ نے کبھی غیبت نہیں کی، مصطفیٰ نے کبھی چغلی نہیں کی، مصطفیٰ نے کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اے صحابی پوچھنے والے، سارا قرآن مصطفیٰ کے خلق سے بھرا ہوا ہے، قرآن پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کے اخلاق اپناتے جاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، دوستان مکرم، اختتامی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو میں اپنی قربت دوں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اپنی مجلس میں قریب کر کے بٹھاؤں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا سارا دن روزہ رکھنے والا شخص ایک طرف، رات کو نماز پڑھنے والا شخص ایک طرف، اچھے اخلاق والا شخص اس سے بھی اونچے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ آقا نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا فقط مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں اچھے اخلاق سکھا کے جاؤں۔ ایک واقعہ سن لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا۔ جب فتح مکہ ہوا، صفوان بن امیہ، ابو سفیان، حبار بن الاسود جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے رحم میں نیزہ مار کر یہاں پہ پیٹ میں آپ کے بچے کو بھی شہید کر دیا اور سیدہ زینب کو بھی شہید کیا تھا۔ حبار بن الاسود قربان نہ جائے مصطفیٰ کی عظمت پر، اپنا تن من نہ وارے ایسے نبی پر، ایسے اخلاق والا ملے گا نہیں۔ قیامت تک کوئی بھی مائی کا لال نہ ایسا آ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کوئی پیدا ہو سکتا۔ سگی بیٹی کا قاتل بھی ہو سامنے آ جائے تو آقا اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ باقی تو سارے رہ گئے، صفوان، ابو سفیان، بڑے بڑے جو مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ پر، آقا نے سب کو معاف فرما دیا۔ جب یہ حبار بن الاسود سامنے آئے تو اس بڑے بڑے جیش صحابہ بھی چونک گئے۔ آج محبوب کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، قربان جائے اللہ نے ایسے نہیں کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک حبیب آپ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہے۔ حبیب ہم نے بھی آپ کے سارے اخلاق دیکھ لیے تھے جو بعد میں ہونا تھے فتح مکہ پر، وہ خدا ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ حبیب آپ ابو سفیان کو بھی معاف کریں گے، یہ آپ کے عالی اخلاق۔ حبیب وہ جو بڑھیا آپ کے رستوں میں کاندھے بچھائے گی، آپ اس کا سامان ڈھو کر اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ حبیب ہم نے یہ سارے منظر دیکھے ہیں۔ حبیب ہم نے غلاموں کے ساتھ وہ وادی طائف میں جانا، ان کے لیے دعائے رحمت آپ کے ہاتھ بلند کرنا، یہ سارے اخلاق دیکھے۔ سگی بیٹی کا قاتل بھی سامنے آ جائے، حبیب ہم یہ سب دیکھ رہے تھے، ہم نے بھی لاڈ لے۔ ایسے ہی نہیں کہا، آقا نے فرمایا اے حبار بن الاسود جا محمد مصطفیٰ سگی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ایسے ہی نہیں، ہم نے بھی کہا آپ اعلیٰ اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ اس سے بڑی مثال ہے کوئی؟ بتائیں، سگی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا۔ دوستو ہم کتنا پیچھے ہیں کہ نہیں؟ میں لمحہ فکریہ رکھ رہا ہوں۔
یہ میری دعوت فکر ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سگی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا کہ نہیں؟ بولے سب دشمنوں کو تو معاف کیا ہے، وہ تو مثالیں ملتی ہیں۔ سگی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا یہ ایسا سنہری باب مصطفیٰ کے اخلاق میں ہے۔ ہم کتنوں کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں۔ آج سے اپنی زندگیوں میں یہ جذبہ پیدا کریں، اگر بہن نے کوئی بات کہہ دی بھائی معاف کر دے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے رشتہ ناتا ختم کر دیا، مرن جین ختم کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کے اخلاق کا پیغام نہیں۔ آقا میں وہ شخص کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لیا۔ آقا نے فرمایا توڑ دیا۔ جس نے رحم کے رشتوں کو توڑا، اللہ پاک قیامت کے دن کہے گا جا بندے تو نے میرے سے اپنا تعلق ہی ختم کر لیا، تیرا میرے سے کیا تعلق ہے؟ آؤ دوستو، اس کا مل کہاں پہ پڑے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، جو رشتوں کو جوڑتا ہوگا اللہ پاک اسے اپنے دریائے رحمت میں اور اپنے غیب کے پردوں میں رکھ کر۔ آخری بات، جس نے رشتہ کسی نے توڑا اس نے جوڑا، کسی نے گالی دی اس نے مصطفیٰ کی سیرت سمجھتے ہوئے میٹھے بول آگے سے پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ ہم تیرے جنازے پہ نہیں تھے آئے باپ کے، وہ کہے تو نہیں آیا، میں مصطفیٰ کی سیرت سمجھتے ہوئے آ رہا ہوں، تیرا اپنا اخلاق تھا، میرا اپنا اخلاق ہے۔ جس نے ایسی زندگی گزاری، آؤ حدیث پاک سناتا ہوں، آقا فرماتے ہیں جو ایسا شخص ہوگا جو رشتہ توڑے وہ جوڑے، جو رشتوں میں خرابیاں پیدا کرے وہ اس کو سنوارنے کی کوشش کرے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس شخص نے زنا بھی کیا ہوگا، بدکاریاں بھی کی ہوگی، غیبت بھی کی ہوگی، شراب بھی پی ہوگی، اگر اس نے بڑے بڑے پاپ بھی کیے ہوں گے، اللہ پاک اس کو اپنی شان کے لائق غیب کے پردوں میں شان ستاریت کے ساتھ اس کے پردوں پر عیب ڈالتا ہوا سب سے نکال کر جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک اپنی چادر تانے گا ستاریت کی، کہے گا میرے بندے تو نے یہ پاپ کیا، بندہ شرمندگی کے مارے سر جھکا دے گا، تو نے یہ پاپ کیا، بندہ شرمندگی کے مارے سر جھکا دے گا، یہ پاپ کیا، بندہ بس سر جھکاتا جائے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ کہے گا سن مجھے رحمان کہتے ہیں، تو نے رحم کے رشتوں کا پاس کیا تھا نا، آج میں رحمان رحم کے رشتوں کا پاس کرنے کی وجہ سے تیرے سارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہوں۔ تو نے مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنایا ہے، سیرت کو اپنایا ہے، جا جو مصطفیٰ کی سیرت کو اپناتا ہے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو دوستو اپنی زندگیوں میں یہ عنصر پیدا کریں، پھر ماں باپ سے اخلاق سے پیش آنا یہ تو سب سے اونچی بات ہے۔ جس نے کسی کا دل دکھایا معافی مانگ لو، جان بوجھ کے کسی نے دکھایا وہ معافی مانگے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری قیامت کے دن عزت کم ہوگی معافی مانگے محمد مصطفیٰ سے لے لینا۔ آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ۔ اقبال کا شعر کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ اقبال بڑا اپدیش کا ہے، اپدیش کو کہتے ہیں سیانے کو، چوکھے سیانے کو۔ اقبال بڑا اپدیش کا ہے، من باتوں سے مو لیتا ہے، گلا شلا کر کے بندے نو قابو کرنا۔ اقبال بڑا اپدیش کا ہے، من باتوں سے مو لیتا ہے، گفتار کا تو قاضی بن گیا۔ گفتار کہتے ہیں چر چر سارا دن بیٹھ کے باتیں کرنا۔ اقبال کہتا ہے گفتار کا تو غازی بن گیا، کردار کا غازی تو بن نہ سکا۔ کردار اپناؤ اپنی زندگیوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔